جی سوال سوال ہے جناب تساں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نے دعا کرو کہ بڑا مشن جناب منصوبہ کوئی وہ زیر تکمیل ہے تے بڑا خیال ہے تساں اشارہ اچھا کرے اب بولنے دے پاسے سی تے بڑے عرصے تو منصوبہ اتباع اسکار سے منظوری ہوئی ہے کہ اس حوالے سے بیان بھی بہت اچھا جاری کیا اس حوالے سے قوم کی تھوڑا سا وہ ہوئے پروجیکٹ کو بھی مکمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس حکومت کو چک ریاض والے مسئلے پہ سنٹرول کیا. اور سچی بات ہے میں اپنی طرف سے ان کی اتھاک رئیوں سے اپنے حلقے کی عوام کی طرف سے ڈویژن ممبر کے لوگوں کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 20 اپریل 2023 کو جب انوار الحق صاحب ریاست کے وزیر اعظم بنے جہاں پر اس اتحادی حکومت کی ترجیحات ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اصلاحات کے اندر اور ڈویژن کے اندر جو تھی ان میں یہ جو پروجیکٹ تھا جو ڈنٹ پروجیکٹ تھا اس کو وزیر اعظم صاحب نے چودھری اظہر صادق صاحب کے کہنے پر میرے کہنے پر یاسر صاحب کے کہنے پر اس کو ٹیک اپ کیا اور ذاتی طور پر وزیر اعظم صاحب کا اس میں انٹرسٹ تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے 4 دن پہلے ایکنک سے اس کا پیسہ اپروو ہو گیا ہے. اگلے چند دنوں میں اس کا LOI بھی جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد کنٹریکٹر موو آن کرے گا برج کے اوپر. مین ٹائم پانی بھی ڈاؤن اسٹریم کی طرف چلا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو جائے گا. یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ ایک معاہدہ نامے کا پروجیکٹ تھا. جب منگلا ڈیم کی 2003 میں ریزنگ ہوئی اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک یہ پروجیکٹ بھی شامل تھا. اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں, میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب آزاد کشمیر سے حکومت ختم ہوئی, میرے والد صاحب وزیر اعظم تھے اس حکومت کے, اس حلقے سے منتخب اسمبلی ممبر بھی تھے. اللہ نے ان کو دوبارہ اسمبلی ممبر منتخب کیا. ہماری حکومت جانے کے بعد یہ کوئی اس پر ایک پتھر بھی نہیں لگا سکا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت, ان کی ایک خواہش ضرور تھی کہ میں رٹھوا ریاض برج کی اوپننگ کروں. ایک بڑا پروجیکٹ ہے, سگنیچر پروجیکٹ ہے, جو 18 کے الیکشن میں لے کے جانا چاہتے تھے پاکستان کے اندر. اور میاں صاحب 17 میں ڈسکوالیفائی ہو گئی. اس کے بعد 18 میں وفاق میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی. اس وقت بھی امور کشمیر جو یہاں پر آتے رہے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر 21 میں انتخابات ہوئے, تحریک انصاف کی حکومت آئی, تحریک انصاف کے 2 وزرائے اعظم آئے, پر ان سے بھی یہ کام نہ ہو سکا. کسی نے خالی یہ گفتگو کی حد تک ضرور رہا ہے, الزام تراشی کی حد تک ضرور رہا ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی حد تک ضرور رہا ہے, پر کسی نے اس کے پیپر ورک کو چھیڑا نہیں ہے. گفتن نشستن برخاستن ہوتا رہا ہے. اور 20 اپریل 2023 کو آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی حکومت آئی ہے, اتحادی حکومت آئی ہے 3 جماعتوں کی, فارورڈ بلاک, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کی میجر اسٹیک ہولڈر ہے. اور یہ آج یہ کل کے جو پیسہ اپروو ہو گیا ہے, یہ ایک رٹھوا ریاض برج کا خالی ایشو تھا منگلا ڈیم کی متعلقہ. آپ کا لیفٹ اور ورک تھا ٹاؤنس کے اندر 1 کروڑ روپیہ اس کا منظور ہوا ہے. آپ کا ریفرنس کورٹ سے جو فیصلے تھے معاوضہ جات کی مد میں 4 ارب 36 کروڑ روپیہ, کچھ ہزار لاکھ کچھ ہزار, یہ بھی آپ کے چیزیں ریلیز ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی سرپلس لینڈ کا ایشو تھا, وہ بھی ٹیکل ہوا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ برج مکمل ہوگا. یہ صرف ضلع میرپور, اسلام گڑھ, چکسواری, ڈڈیال کی ضرورت نہیں تھی, یہ ڈویژن میرپور کی ضرورت ہے. یہ گیٹ وے ہے اس ریاست کا. ایون کے پوچھ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے, جو ٹریولنگ کرتے ہیں میرپور آئیں گے ان کو بھی فائدہ ہے. اور اس برج کے مکمل ہونے کے بعد نہ صرف میرپور کے اندر بلکہ اسلام گڑھ, چکسواری کے اندر ایک نئی معاشی تبدیلی آئے گی. لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا, لوگ کاروبار کریں گے. چکسواری سے اگر کسی بندے نے میرپور کاروبار کرنا ہے یا جانا ہے تو اس کی آمد و رفت بھی آسان ہو جائے گی. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں مزید ہمت اور توفیق دے, اور یہ پروجیکٹ مکمل. اور اس طرح کے علاوہ جو دیگر پروجیکٹس بھی ہیں جو دیگر ریاست کی بہتری کے لیے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہماری مدد فرمائے اور ہم کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائے. سر ذیلی کنبہ جات پلاٹ کے متعلق سر ذیلی کنبہ جات ہے 3 کنسٹیٹوئنسیز کا, میرپور, اسلام گڑھ, ڈڈیال, چکسواری, سیاہ. ذیلی کنبہ جات کو مکمل کر کے الاٹمنٹ چڑ دینے کے لیے آج سے 8 ماہ پہلے اس کا جو PC1 بن رہا تھا وہ 10 ارب روپے سے اوپر تھا. اب ظاہر بات ہے ایک مہنگائی کا تناسب دن بدن بڑھ رہا ہے سارا, اس پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے. اب غالباً 13-14 ارب روپیہ ہمیں چاہیے ہوگا ڈیولپ کر کے پلاٹس لوگوں کو دینا. ایک آپشن ہمارے پاس آئی تھی کہ آپ خالی پائلٹ کٹ لگا کے دیں,
جس پر بورڈ آف گورنر نے لی کی. ہمارا دل ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اگر اضافی کنبہ دیا جائے ایک تو تینوں کنسٹیٹوئنسیز کو برابر ایک ہی دن ہم الاٹمنٹ شیٹ جاری کریں, اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ اضافی کنبہ کا جو رقبہ ہے وہ ہم ڈیولپ کر کے ابھی اس آپشن پہ کام ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری بات چیت جاری ہے. دیکھیں نا 4-5 ایشو تھے اس کے جو ہماری کمیٹیاں بنی تھی جنوری میں, جب پاکستان کے اندر نگران حکومتی منگلا ڈیم کی جو کمیٹی تھی اس کا میں چیئرمین تھا. اس میں آپ کا رٹوا ریام برج تھا, آپ کا لیفٹ اور ورک تھا, آپ کی سرپلس لینڈ تھی, آپ کا معاوضہ جات کا ایشو تھا, اور یہ ذیلی کنبہ تھا. 4 مسائل آپ کے کیٹر ہو گئے, 500 ذیلی کنبہ رہتا ہے. اب ہماری سارا فوکس ذیلی کنبے پر ہے. میرا بھی ہے, حضرت صادق صاحب کا ہے, میرپور سے جو ہمارے یاسر سلطان صاحب ہیں, اور اس کی سرپرائز پرائم منسٹر صاحب خود کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک اور جس میں تمام نہ صرف ڈویژن میرپور کے جو وزراء ہیں ایم ایل اے, بلکہ اسمبلی کے تمام ایم ایل ایز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے جو کلیگ کے وزراء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر بندے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا رٹوا ریام برج کے معاملات پر. اور جو ایک اور بندے جس کو کریڈٹ جاتا ہے, جس نے ہر جگہ جب دروازہ کھلا اس نے ہماری مدد کی, میں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا یا اختیار محسوس نہیں کرتا. نو ڈاؤٹ ہم کلیگ کے, ہم پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ پارٹیز میں, وہ ہے سینئر منسٹر کرنل وقار احمد نور, کریڈٹ گوز ٹو ہم ایز ویل. کرنل صاحب نے بھی آؤٹ آف وے ہماری ہیلپ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے. ایون کہ میں کرنل معروف صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو اپنے ایڈوائزر تھے, ہمارے اسپیشل ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے, ان کو بھی ہم نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ یہ جو کمپنیز آ رہی ہیں, FWR ہے, وابتا ہے, اس کے ساتھ آپ نے اپریشیٹ کریں, ان کو انگیج کریں. ہر بندے نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے. اور میں اپنے مخالفین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو 5 سال 16 سے 21 میں رہے, 21 سے 23 میں رہے, کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا یہ کام کیا. اگر وہ کام کر جاتے تو ان کے کریڈٹ میں آتا, پر ان کے نصیب میں نہیں تھا. ان کی بڑی یہ محنت ہے, سچی بات ہے کہ انہوں نے یہ 7-8 سال میں کام نہیں کیا, اور ہم نے اس کو ذمہ داری سمجھا. اور لوگوں کی مدد سے, چاہے وہ ڈائسپورا کے اندر بیٹھے ہوئے, چاہے میرپور بار کی صورت میں جب احتجاج ہو, پروٹیکشن فورم کی صورت میں احتجاج ہو, پریس کے دوست ہیں, اسلام گڑھ کے, چکسواری کے, ڈڈیال کے, میرپور کے, سول سوسائٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر قدم پر آپ نے ہماری رہنمائی کی, ہر قدم پہ آپ نے سپورٹ کی, آپ نے لمبا چلا کاٹا ہے. یہ 15-16 سال سے یہ پروجیکٹ تھا, 11 سے 16 اس کا جو کام ہوا ہے, یوسف زکرانی واز پرائم منسٹر آف پاکستان, اس وقت اس کا کام شروع ہوا ہے. 16 کے بعد اس کا کام رک گیا ہے. اب یہ جب کام شروع ہونے دے, پھر ہم فیکٹ اینڈ فگرز بھی سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ کام کس کی وجہ سے رکا تھا. اس میں وابتا کی نیگلیجنسی ہے یا ہماری اینڈ سے ہوئی ہے, یا جو ہمارے لوگ جو پروجیکٹ PMU میں لگے ہوئے جن کی نیگلیجنسی تھی, یہ کیا ہوا ہے, کس نے کون سی میٹنگ کی تھی, کس نے ہوائی اعلان کیے تھے. یہ کام شروع ہونے کے بعد ہم سارا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. جی سر, جو دوسرا رول ہے تو سینٹر چکسواڑ میں دوائیاں نہیں مل رہی, اس کے متعلق کوئی بالکل 2-3 کولیگس نے آپ کی لگائی ہوئی تھی خبر, میں نے DHO سے بات کی ہے, میرے پاس ریکارڈنگ اس کی پڑی ہوئی ہے, DG ایلسف کی ہے. آپ کے پاس اتنا بڑا اسٹور نہیں ہے کہ آپ پورے 12 مہینے کی وہاں پہ میڈیسن اسٹور کر سکیں. صحیح بات. صبح یا پرسوں یا ترسوں ڈیورنگ دس رننگ ویک آپ کو پہلا کوارٹر کی میڈیسن ریلیز ہو جائیں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر ظہور صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے جو اسنیک بائٹنگ کی ہے یا دیگر ہیں وہ میڈیسن پچھلے کوارٹر میں آئی تھی, تو صبح ہم نے بلا لیا اس کو. آپ اچھی بات ہے, آپ نے نشاندہی کی ہے. آپ کا الیکٹڈ چیئرمین یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, بلدیہ کا وائس چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, مختلف کونسلرز بیٹھے ہوئے, پریس کے دوست بیٹھے ہوئے, آپ پریس کا صدر بیٹھا ہوا ہے. تو پہلے کائنڈلی ذرا ہم سے بھی رابطہ کر لیا کریں. اور یہ کوئی RIC خالد قاسم مجید کا نہیں ہے, یہ چکسواری کا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ RIC اوپر جانے والا ہے. تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا بھی سپورٹ کریں, بہتر ہوگا انشاءاللہ. ویسے صاحب یہ گیدرنگ کیا, اور اس موقع پر میں آپ کو بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پوری کابینہ کو خراج تحسین پیش کر. آپ لوگوں نے جو ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے آزاد کشمیر میں ہر سال 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا. میں ان سب لوگوں کی طرف سے, آزاد کشمیر صحافی برادری کی طرف سے, چکسواری پریس کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کے نصیب پر, آپ کی سعادت پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب کو یہ صحافی برادری اور چکسواری پریس کلب کا پیغام خصوصی طور پر آپ کو چاہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ سے اظہار تشکر. یہ جو آپ نے کہا 7 ستمبر آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نام کیوں زندہ ہے؟ نو ڈاؤٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کو ایکٹیو پاور بنایا, کسانوں کو رائٹس دی, آپ کی جو لینڈ لارڈس تھے ان سے جو زمینیں کے اندر وہ لے کر عام پبلک کو, جو سب سے بڑا بھٹو صاحب کا کام تھا وہ یہ تھا تاکہ ابھی کوئی کافر ختم نبوت
وہ तहफ़्फ़ुज़ देना, और हमारा ईमान है, वो मुसलमान ही नहीं जिसका खत्म नबूवत पर ईमान है। तो इंशाअल्लाह ताला हर साल बनेगा और हर साल हम इसको अपने ईमान को ताज़ा भी करेंगे, मजबूत करेंगे। मुफ्ती वसीम रज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया, अभी ये बात कर रहे थे कि उलमा इकराम का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात भी होगी और अल्लाह ताला खैर करे, हम अपने दीन के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक काम करें और इस माशरे में इस मुल्क को आगे लेकर चलें। थैंक यू। दुनिया में जो मुसलमान इस बात पे खुश हैं और बिलखसूस जो आले कश्मीर है, कश्मीर के रहने वाले बजा तौर पर फ़ख्र कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली को और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कैबिनेट को ये सआदत मिली है कि ये 7 सितंबर को हर साल यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मनाने का इन्होंने सरकारी तौर पर, कल हमने वहाँ रैली में भी इज्तिमाआत में भी गुफ्तगू की है। ये सआदत है, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ताला ये जिसको सआदत ही नसीब फरमाए उसी के मुकद्दर में होती है। अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये जो हमारा शनाख्ती कार्ड का खाना है या पासपोर्ट का खाना है, उसमें भी इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पे वोटर लिस्टों में भी कादियानियों को लिखा जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस खित्ता को और पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे और ताकि इसमें नबी रहमत ताजदार मदीना और ख़त्म नबूवत वाली खूबसूरत सरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का यहाँ सिलसिला चलता रहे। ये हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से, उलमा की तरफ से, अवाम की तरफ से, सब की तरफ से जनाब मुफ्ती साहब मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद कासिम रहमान रहमतुल्लाह अलैहि फैज़पुर शरीफ का नाम न लिया जाए। मैंने लिखा भी शायद है। रोज़ महशर हमसे इस बात की पूछो कि उन्होंने जो किरदार अदा किया वो तुलुए क़यामत तक कानून साज असम्बली के फ्लोर से लेकर किबला पीर साहब अलैहिर्रहमा ने हमारे आज़ाद कश्मीर के हर ज़िला, हर तहसील, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कोटली के तकरीबन हर गांव में जाकर उन्होंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का इनकाद किया और लोगों में अवेयरनेस को डेवलप किया। और आज जो है वो हमारे नौजवान ताजदार ख़त्म नबूवत के जो नारे लगा रहे हैं उसमें हज़रत किबला कायदे अहले सुन्नत पीर मोहम्मद अतीक रहमान साहब फैज़पुरी अलैहिर्रहमा का नुमायाँ किरदार और बड़ा किरदार। अल्लाह ताला उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जिसने भी जितना भी किरदार अदा किया मरहूम जितने भी, अल्लाह ताला सब की कबूल पे रहमतों का नज़ूल फरमाए। थैंक यू। एक और बात मैं आपके साथी से, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला रठौर याम ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर आएगा, काम शुरू करेगा, इस्लामगढ़ के मकाम पर हम एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मंजूर किया जाएगा। उनका हम शुक्रिया भी अदा करेंगे, इज़हार तशक्कुर भी करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने ये एक डेड प्रोजेक्ट को लाइव किया जो हमारा मुतालबा था। उसमें ये किसी एक पार्टी का नहीं होगा, ये इसके मेज़बान होंगे LA2 NLA1 चिक्सवारी इस्लामगढ़ मंडियाल के लोग, हम लोग मेज़बान होंगे और हम इधर प्रोग्राम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली नेक्स्ट मंथ इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी मैं आपके साथ से ये पैगाम बताना चाहता हूँ। और मैं बिलखुसूस जो बाहर UK के अंदर हमारे बहन भाई बैठे हुए, उधर भी मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा था कि हर बंदा उसको अप्रिशिएट भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है। और एक और बात, ये क्रेडिट जाता है सिर्फ ये नहीं कि मैं कासिम मजीद इसका मिनिस्टर है और कासिम मजीद इस कमेटी का चेयरमैन था, या चौधरी अजहर सादक इस मिनिस्ट्री का CNW का मिनिस्टर और मारून अफसर प्राइम मिनिस्टर है। क्रेडिट गोज टू एवरीवन। आज बंदे को हम क्रेडिट देते हैं, इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसमें कोई खाली कासिम मजीद या तो सादक नहीं गुजरेंगे। ये हमारे ज़िले का, मेरे हल्के का, हमारे डिवीजन का प्रोजेक्ट था एंड दिस इज सिग्नेचर प्रोजेक्ट। तो सबको क्रेडिट जाता है और आज मिलकर जो आइंदा भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स कोई भी हों जहाँ अंदर काफी आती है, हम सब मिलकर इसको दूर करेंगे। बाकी जहाँ तक हमारी सियासत की बात है, जब मैदान सजेगा, इलेक्शन आएगा, मेला लगेगा, अपना अपना वोट मांगेंगे, अपने अपने ज़ियाद के साथ जाएंगे, वो अवाम फैसला करेगी। आपका पूछ लीजिए। आखिरी बात मैं पूछना चाह रहा था कि ये RCC केबल ब्रिज बनेगा या स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज बनेगा? ये आज कंक्रीट कंक्रीट ब्रिज होगा। तो सर इसके हवाले से एक मैं पूछना चाहूँगा कि जब सरदार तनवीर इलियास का दौर था तो ये 1.5 अरब इसकी कास्ट बताई गई थी। पिछले दिनों में हम बात सुन रहे थे कि 3.5 या 5.5 अरब में बनेगा। अब इसकी 9 अरब और तकरीबन 62 करोड़ तक चली गई है।
तो ये इतनी कास्ट ज़्यादा नहीं है इसकी? सर तनवीर इलियास साहब ने जो PC1 बनाया वो मुझे तो नहीं पता, इसमें कोई शक नहीं है, काबिल एहतराम है तनवीर साहब, मेरा उनका काफ़ी तलब भी है। उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया तो उन्होंने यहाँ पर कमेटी बनाई थी। तनवीर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बैरिस्टर सुल्तान साहब प्रेसिडेंट थे, अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत ज़िंदगी दे। जनवरी में बैरिस्टर सुल्तान साहब ने बीइंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था, LA2 से MLA में था, मैं अपोजिशन में था। जिस वक्त हमने कहा जो कमेटी बनी है उसके कोई मिनट्स, कोई इसकी फाइंडिंग, कोई इसकी वर्किंग, तो उन्होंने कहा ये हमारे, ठीक है। अब ये 9 अरब हुआ है, उन्होंने 5 दिना कि उस पर ऑलरेडी जो काम पहले कॉन्ट्रैक्टर था उसकी भी पेमेंट हमने करी। 1 अरब 20-25 करोड़ के करीब हमारे पास पड़े थे मेरी मिनिस्ट्री में, वो हमने CNW को दे दिया, CNW को देगी। अब ये G2G हुआ है, FWO के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आएगा, वो कहेंगे तकरीबन 5 कुछ में होगा, क्योंकि आप देखें जो प्राइसें फ्लक्चुएट कर रही है, डे टू डे आवर्स टू आवर्स फ्लक्चुएट कर रही है। सीमेंट अगर आज से साल पहले 600-700 रुपया था, 1200-1300 रुपये की कीमत है। हर चीज़ पे जो तनासब है ट्रिपल जा रहे हैं, बेशक। तो इस वजह से इसका काम शुरू होने दें। बाकी में आपको ये हम लोग श्योरिटी देते हैं जो कल्प्रिट्स है इसके अंदर, जो गुनाहगार है और जिनकी नेगलिजेंस की वजह से ये प्रोजेक्ट सिप हुआ है, चाहे वो इधर है या उधर है, उन पे काम होगा। और मैं फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का, प्लानिंग के जो मिनिस्टर है आसिफ इकबाल साहब का, इसहाक डार साहब का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंशियल मजबूरियों के बावजूद, क्राइसिस के बावजूद, उन्होंने आज़ाद कश्मीर ना सिर्फ 9 अरब आपको ये अप्रूव किए, बल्कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाला जो प्रोजेक्ट था वो करके टोटल 19 अरब रुपया आपको मिले। वो भी इंशाल्लाह ताला नोटिफाई हो जाएगा, उसमें जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे हम काम करें वो भी आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, के अंदर तहसील वाइज वो इंशाल्लाह ताला उसमें वर्किंग होगी। जो हमारे बच्चे